کے پاک کلام میں سے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ دو قسم کے جو لاز ہیں، مورل لاز اور سیرمونیل لا، ان کے متعلق بتاؤں، اور جو جوز ہیں، جو 39 ملخہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ممنوع کام کی فہرست جو سبت کے دن نہیں کرتے، وہ 39 ہے۔ تو میں یہ بیان کروں، لیکن آج میں اپنے ٹاپک پر ہی رہوں گا، تو اگر جون لطیف صاحب کہیں گے تو پھر میں اگلے منڈے کو یہ آپ کے ساتھ میسج بانٹوں گا۔ تو آج بائبل سٹڈی کا آغاز ہم جو کریں گے، میں چاہوں گا کہ آج کی مرکزی آیت کوئی بھی کلام جی پاسٹر خدا جی۔ میں سے پڑھے۔ جی جی تھینک یو سسٹر۔ یہ بک آف ایسٹر ہے اور اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ جی سسٹر جی ایسٹر پڑھیے گا۔ چیپٹر 4 اینڈ چیپٹر انگلش میں بتائیں 4 چیپٹر 4 اینڈ ورس 14۔ جی۔ خدا ان کا زندہ کلام کہتا ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آگی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ خدا ان کا زندہ کلام پڑھنے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سسٹر۔ ہم 1 منٹ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، خداوند سے روح القدس کے وسیلہ سے مدد مانگیں گے۔ خدائی قدوس مہربان آسمانی جلالی پتا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے پھر ہمیں آج اکٹھا کیا تاکہ ہم خداوند کے پاک کلام کے بیتوں کو جان سکیں اور پہچان سکیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ مہربان خداوند، انسان کون ہے جو تیرے بیتوں کو بیان کرے؟ جب تو اپنا چنا ہوا وسیلہ بناتا ہے تو انسان اس لائق ٹھہر جاتا ہے کہ تیری سندر باتوں کو، تیرے پاک کلام کے بیتوں کو بیان کر سکے۔ مہربان خداوند، ابھی جب میں ناچیز خادم تیری پاک کلام کا استفسار کروں تو خداوند تیرا روح القدس مجھے سمجھائے، سکھائے، الفاظ کا ذخیرہ بخشے، اور حاضر جماعت کو اور تمام سننے والے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کو بڑی برکت دے، تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک کلام کی باتوں کو سن کر، سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ مہربان خداوند، جو کچھ میں نے بڑے ایمان سے مانگا ہے اور آپ کے ازلی، ابدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے پا لیا ہے، آمین آمین۔ بہت اچھے زبور اور گیت گائے۔ جب میری بہن یہ گیت زبور گا رہی تھی، میری مدد نو رب آپی ہے جس نے دھرتی آکاش بنایا، اکھیاں چکنا ہاں میں وال پہاڑا، مدد لئی میں کس نو پکارا۔ کئی دفعہ ہم بھی داؤد کی طرح ایسے محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہم اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کل میرے دانت میں یہ درد تھا بہت زیادہ، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید خداوند سنتا نہیں دعا، یا پھر ایسی وہ کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے ارلی مارننگ فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا اور ہاسپٹل میں چیک کرواؤں گا، لیکن کچھ صبح میں نے برش وغیرہ کیا تو مجھے تھوڑا ٹھیک لگا، تو میں نے کہا نہیں، میں پہلے کلام سناؤں گا اور پھر دیکھوں گا۔
تو پریز دا لارڈ، خداوند ہماری مدد کے لیے آتا ہے. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے کہ خداوند ہمیشہ سے اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے نام لیوا لوگوں کو سنبھالتا ہے. تو چوتھے باب پر آج ہم ہیں. جیسے تیسرے باب میں فرمان جاری کر لیا گیا بادشاہ کی طرف سے، اور اس نے 127 صوبوں میں سوری خط بیچ دیے. اور چوتھے باب میں ایک غم کی لہر پھیل گئی. افسوس، غم، سوچو بچار کہ ہم جو یہودی ہیں، بے شک ہم جتنے صوبوں میں بھی ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس غم نے انسان کی ظاہری شکل کو بدل دیا. غم ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ پہناوے کو بدل دیتا ہے، ظاہری پن کو بدل دیتا ہے، سوچ کو بدل دیتا ہے. اور مرتگی نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے پھاڑے، ٹاٹ پہن لیا، سر میں راکھ ڈال کر شہر کے بیچ چلا گیا کہ شہر میں جائے اور لوگ اسے دیکھیں. عزیزو، جب ہم اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا پہناوا جو ہے اس کو بدلنا، اور پھر اس نے جو اپنی حاضرہ حالات حاضرہ کی صورت کو بدلنا، اپنے الفاظ کو بدلنا، اپنے جوش اور جذبے کو بدلنا، شہر میں جانا، یہ تمام ایک غم کی کڑی تھی کہ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ تاریخ آنے والی ہے، بادشاہ کا حکم ہے اور ہم ختم ہو جائیں گے، قتل کیے جائیں گے. تو عزیزو، ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ عمل جو تھا، اس نے اس عمل کے ذریعہ سے اپنے دکھ کا، اپنے غم کا اظہار کیا. اس نے چاہا کہ میں آج اپنی جو بہن ہے اس تک بھی یہ میں میسج پہنچاؤں. اور وہ وہاں پر گیا محل کے سامنے، اور بتانے والوں نے بتایا کہ آج مرتگی آیا ہے، لیکن اس نے تو کپڑے ہی چینج کیے ہوئے. آپ نے اس کا ڈریس ہی چینج ہے، اس کے سر میں تو مٹی ہمیں نظر آئی ہے. اور وہ تو بڑا دکھ سے اور ماتم سے تھا. تو آستر نے اس کا جو ایک نگہبان تھا، خواجہ اسرا، اس نے کہا کہ جاؤ دریافت کرو کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. ہماری قوم کا ایک بچہ بھی نہیں رہے گا جو بادشاہ نے حکم دیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو پیغام ہے سوسن میں تو پھیلا دے، اور میں اور میری سہیلیاں بھی، جو لوگ میری خدمت کے لیے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گی اور وہ بھی روزہ رکھیں گے. اور کیونکہ بادشاہ کا اصول ہے، قانون ہے کہ اگر کوئی بن بلائے وہ اس کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ واجب القتل قرار دیا جائے گا، بے شک میں ہوں کوئی یا کوئی اور ہو. تو اگر تو اس نے اپنا
سونیلا آسا جو سونے کا ایک چھڑی ہوتی ہے وہ اٹھا لیا تو پھر تو بندہ بچ جاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھائے گا تو پھر میں مر جاؤں گا. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ دیکھ زندہ تو بھی نہیں رہے گی، بے شک تو بادشاہ کے محل میں ہے لیکن ہے تو یہودی، قانون سب کے لیے ایک ہے. اب بڑی جو خوشائن بات جو مجھے اچھی لگی ہے، کیونکہ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے اور لکھا ہے کہ لوگوں نے بھی سر میں راکھ ڈالی. جب موت سامنے نظر آ رہی ہو نا تو انسان غم سے اتنا بھر جاتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں سوچتا. آستر نے بھی جب یہ کہانی اس خواجہ سرا کے ذریعہ سے سنی تو غم زدہ ہوئی اور بھائی کے لیے اس نے نئے کپڑے بھیجے کہ جاؤ اسے یہ کپڑے دو اور یہ کپڑے پہن لے. لیکن مرتگی نے وہ کپڑے پہننے سے انکار کر دیا. ہتاک خواجہ سراج جس نے پیغام اس کو دیا، پھر اس نے واپس اس کو آستر کے پاس بھیجا کیونکہ وہی اس کی خدمت کے لیے مقرر تھا. تو اس نے سب کچھ بتایا اور حمان نے بڑی جو دولت جو تھی، بہت زیادہ سرمایہ جو تھا، چاندی تھا جو بادشاہ کو دیا، یہ یہودیوں کو قتل کرنے کا معاوضہ تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ رشوت جو ہے صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. تو اس نے یہ رشوت جو بادشاہ کے خزانہ میں رکھی تھی، اس نے بادشاہ کے ارادے کو بدل کر اور یہودیوں کے قتل کا فرمان جاری کروایا تھا. اور اس قانون میں جو بات ان کو نظر آ رہی تھی، ان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا. تو جیسے میں نے بتایا کہ اس ہتاک خواجہ سرا نے پیغام بھیج دیا آستر کو کہ دیکھو مرتگی نے مجھے یہ کہا ہے کہ بے شک تو محل میں بیٹھی ہوئی ہے، بادشاہ کے پاس ہے، اب تیرے پاس وقت خاموشی کا نہیں ہے. اگر تو خاموش رہے گی، مدد اور خلاصی یہودیوں کے لیے کہاں سے آئے گی؟ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ لوگ دعائیں کرتے ہوں گے. سارے صوبوں میں جب یہ پیغام پہنچا اور لوگوں نے روزہ اور گریہ زاری اور غم میں ڈھال ہو گئے، تو مصیبت جو لوگ جھیل رہے تھے، اس عمل میں گزر رہے تھے، ان کے لیے حل تو خداوند کے پاس ہی تھا. بادشاہ نے تو حل بتا دیا تھا کہ یہ ہونا ہے اور یہ کرنا ہے، اور لوگوں نے بڑی تیاری کر لی اور بڑے حمان وزیر کا منصوبہ وہ بڑا خوش ہو گیا. تو مرتگی گیا اور اس نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے درخواست کی کہ بھائی اگر کوئی زیادہ دیر روزہ نہیں بھی رکھ سکتا تو 3 دن رات روزہ ضرور رکھو، کیونکہ آستر ملکہ جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوگی، اور اگر خداوند نے اس کے ارادے کو بدل دیا تو ہم بچ جائیں گے. تو مرتگی نے جب یہ 3 دن کے روزے کا ذکر کیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے خداوند کے آگے جھکیں، چلائیں، گریہ زاری کریں
اور آستر نے جیسا پیغام مرتگی کو بھیجا اس نے سنا اور چلا گیا، اور جیسا آستر نے اسے کہا تھا تمام ہدایات جو جاری کی تھی وہ اس نے ان کو بتا دی۔ عزیزو، جب مدد کا ذریعہ خداوند کسی نہ کسی کو بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے۔ اب یہ ایک بظاہر ایک ایسا نشان تھا خداوند کی طرف سے، اگر بادشاہ اپنا عصا اٹھا لے گا تو ہم سمجھ جائیں گے، آستر بھی بچ جائے گی اور ہماری قوم کے لیے بھی امید لگ جائے گی۔ اس میں چوتھے باب میں ایک خاص اور اہم بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کی نزدیکی کو حاصل کیا انہوں نے۔ ہمیں نہیں پتا وہ پہلے کس قدر خداوند سے دور تھے، کیا ان کے پلان تھے، کیا وہ کرتے تھے، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ وہ جو 3 دن اور رات تھے ان کے لیے وہ خداوند کی بڑی قربت کا ایک ذریعہ بنے، کیونکہ جب انسان مصیبت میں ہو تو وہ اس کو نظر آتا ہو، موت نظر آتی ہو، اس کو آنے والا وقت نظر آنے لگے تو ضرور چلاتا ہے، اس کی چیخوں پکار ضرور اس کی آواز آتی ہے، وہ ضرور خداوند کی نزدیکی کو حاصل کرتا ہے۔ تو لوگوں نے نوحہ کیا، غم کیا، دکھ میں زندگی گزاری، تکلیف میں 3 دن اور رات گزارے، اور اپنے کیے ہوئے پر وہ پچھتائے، انہوں نے بہت پچھتایا، چلائے، ان کی آوازیں بھی نکلی، شاید یہ اب وقت ہے تاکہ ہم مرنے سے بچ جائیں۔ عزیزو، ایک اس باپ میں جو اور ایک نمایاں خوبی نظر آتی ہے، بڑی اعلیٰ ترین بات نظر آتی ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے بھی ارادے بدل جاتے ہیں۔ کون بدلتا ہے دنیا کے بادشاہوں کے ارادے؟ خداوند، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ ان کے خیال اور ان کے منصوبے بھی میرے سامنے ہیں۔ تو عزیزو، ہم 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور میرے لیے روزہ رکھو، 3 روز تک دن اور رات، نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی۔ جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، چنانچہ مرتگی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ اب یہ سب سے پہلے جو روزہ رکھا ہے وہ یہودی قوم نے رکھا ہے، ان تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ آستر نے بھی ایگری کیا ہے کہ میں بھی رکھوں گی، اور کیونکہ میں نے بادشاہ کے سامنے جانا ہے۔ ایک اور بات تھی، اس کو نہیں پتا کہ بادشاہ اپنا سلیلا آسا جو ہے وہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، اس بات سے وہ واقف نہیں تھی، لیکن اس نے یہ جان لیا تھا کہ جب پوری قوم مر جائے گی تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے، میں جاؤں گی بادشاہ کے پاس، میں حاضر ہوں گی۔ نہیں اٹھائے گا کوئی بات نہیں، پھر باقی لوگوں بھی تو ہم سارے لوگ جائیں گے۔ تو ایک بڑی زبردست بات ہے کہ خداوند نے بادشاہ کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا، اس کو دستبردار نہیں ہونے دیا، اس نے وہی ہاتھ پکڑا اور اس نے سنیلا آسا جو تھا وہ اٹھا لیا۔ آستر بچ گئی، ہلاکت سے بچ گئی۔ عزیزو، اس باپ میں جو مرکزی آیت آج کی پڑھی گئی ہے
اگر آپ اور میں کسی منصب پر ہیں، ہم قوم کو لیڈ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم گھرانے کو لیڈ آؤٹ کر رہے ہیں، معاشرے میں ہیں، ہمارا وقار ہے، تو پھر مخلصی کی اور نجات کی امید تو ہمارے پاس ہے، خداوند یسوع المسیح۔ تو پھر ہمیں اس کی نزدیکی کو حاصل کرنا چاہیے۔ بچنا ہے نا، زندہ رہنا ہے نا، تو بچنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے خداوند کی نزدیکی بڑی اہم ہے۔ زبور میں لکھا ہے کہ خداوند میری کمک ہے۔ کمک کا مطلب ہے مدد ہے، خلاصی دینے والا، نجات دینے والا، بحال کرنے والا، اثر نو نئی زندگی بخشنے والا خداوند ہے۔ ہماری مدد بھی وہ ہے، ہماری خلاصی بھی وہ ہے۔ جتنی نزدیکی ہم خداوند کے ساتھ رکھیں گے، اتنے ہی دنیا کے بادشاہوں کے، دنیا کے حاکموں کے خیال خداوند بدل دے گا۔ اس بات میں یہ میسج ہے آج آپ کے لیے اور میرے لیے، کہ وہی ہماری مدد ہے اور وہی ہماری خلاصی ہے، اور وہی بادشاہوں کے ذہنوں کو، خیالوں کو، باتوں کو بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ عزیزو، اس چوتھے باب میں مرتگی کا کردار ہے، ہتاک خواجہ سرا کا کردار ہے، اور آستر کی باتیں ہیں۔ جیسے 7 سے شروع ہوا تھا، پھر 2، پھر آگے اب 1 کا ذکر آ گیا ہے، ایک ایک کردار آگے بڑھ رہا ہے، اور صورتحال بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس صورتحال میں ایک بات بڑی نمایاں ہے کہ اب غم میں بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، دکھ میں بھی ہیں، درد میں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کی نزدیکی میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ چیخ و پکار ضرور ہو رہی ہے، دکھ میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ موت ان کو نمایاں نظر آ رہی ہے کہ جس تاریخ کو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ تاریخ ہمارے لیے اٹل ہے۔ عزیزو، آپ کی اور میری زندگی بھی خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا میں کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے لمحات زندہ رہوں گا، لیکن یہ میں آپ کے ساتھ میسج ضرور بانٹنا چاہتا ہوں کہ خدا کی نزدیکی میں آپ کی اور میری مدد آئے گی۔ خدا کی نزدیکی میں مخلصی ہمیں ضرور ملے گی۔ خداوند آج کی زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو، سننے والوں کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ کیونکہ خداوند آپ کی اور میری مخلصی اور مدد ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین آمین۔ بہت بہت